قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اللہ پاک نے فرمایا اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیں ان لوگوں کو اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی، میری تابعداری کرو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ پاک تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ کو غفور الرحیم پاؤ گے۔ تو ابھی اس آیت مقدسہ میں اللہ نے حکم دیا، اللہ پاک نے طریقہ دیا کہ اتباع مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ پکا نکالا جائے، اتباع مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جہاں ضروری ہے اہل ایمان کے لیے، اور اتباع مصطفیٰ سے ہی اتباع الی اللہ ہے، یعنی رضائے الی الرسول میں رضائے الی اللہ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا حاصل ہو جائے تو رب کی رضا حاصل ہو جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالی تمہیں اپنا محبوب بھی بنا لے گا۔ ایک بینٹری تلاوینا پھر آستہ آستہ وام دینا سے، اور اللہ پاک تمہارے گناہ معاف بھی فرما دے گا۔ اور آج کا جو مضمون ہے، جنہوں نے اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، ان کے لیے اللہ رب العالمین جل شانہ کی طرف سے عذاب کتنا ہے، ان پر مصیبتیں، تکلیفیں اور پریشانیاں کتنی ہیں جو نازل ہوتی ہیں۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیں اللہ اور رسول کی فرما برداری کرو، پھر اگر وہ منہ موڑ لیں، منہ پھیر لیں، انکار کر لیں تو اللہ تبارک و تعالی پھر ان کے لیے کافی ہے۔ اور یہاں فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ اس کا مطلب عرفاء نے یہ بیان کیا ہے کہ جنہوں نے اطاعت الی اللہ اور اطاعت الی الرسول کو چھوڑ دیا، منہ موڑ دیا، انکار کر دیا، تو اللہ ان کے لیے کافی ہے۔ لا يحب الکافرین، اللہ انکار کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ تو یہ چیز اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ہمیں فرمائی، اور حکم یہ دیا کہ اطاعت کرو، اور اگر تم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری نہیں کرو گے تو پھر اللہ تمہارے ساتھ نمٹ لے گا، اللہ کافی ہے، اللہ تمہیں دوست نہیں رکھے گا، اللہ تم سے محبت نہیں کرے گا۔ اور قرآن مجید میں بے شمار مقامات ہیں جن کا اللہ پاک نے تذکرہ کیا، اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ خَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ یہ لوگ ہرگز ایماندار نہیں ہو سکتے، اے محبوب آپ ان کو فرما دیں کہ تم ہرگز ایماندار نہیں ہو سکتے جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو نہ مان لے۔ یہاں اس آیت مقدسہ میں صرف رسول کا حکم ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو تسلیم نہ کر دیں۔ جس حکم سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منع کریں اس سے رک جانا، اور جس چیز کی رہنمائی کریں، جس کا حکم کریں کہ یہ کرو، اس کو کر لیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر مومن کہلائیں گے۔ تو گویا پتہ چلا کہ مومن ہونے کے لیے
سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضروری ہے، اتباع مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ضروری ہے۔ اتباع نہ ہو، حضور کے طریقے کو اختیار نہ کیا جائے تو پھر اللہ کی رضا اور خوشنودی نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع لازمی ہے، فرما برداری لازمی ہے۔ اور پھر دوسرے مقام پر اللہ پاک جل شانہ نے ارشاد فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ تو ڈریں وہ لوگ جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے خلاف کرتے ہیں، یعنی آپ کا حکم نہیں مانتے، آپ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، انہیں کوئی فتنہ آ پہنچے یا کوئی مصیبت اور تکلیف آ پہنچے یا پھر ان کے لیے دردناک عذاب آ کھڑا ہو۔ اب یہ چیز سمجھنی ہے ہم لوگوں نے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پر جو آیت مقدسہ تلاوت ہوئی تھی اس میں تھا کہ اتباع رسول کر لو تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنائے گا اور اللہ پاک تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور اللہ کو غفور الرحیم پاؤ گے۔ اب یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے جس نے میرے رسول کی مخالفت کی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو چھوڑ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو چھوڑ دیا، آپ کی اتباع کو چھوڑ دیا، آپ کی فرما برداری کو چھوڑ دیا اور اپنی من مانی زندگی بسر کرنا شروع کر دی، تو کیا ہوگا؟ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، ان پر پھر مصیبتیں آ پہنچیں گی، ان پر پھر تکلیفیں آ پہنچیں گی اور وہ دردناک عذاب کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ اب یہ دو چیزیں تو ہمیں سمجھ آ گئیں کہ اتباع مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے، اور خلاف ورزی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، آپ کی سنت کو ترک کر دینا، آپ کے احکام کو ترک کر دینا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو چھوڑ دینا، تو جب ایسا کریں گے تو کیا ہوگا؟ پھر مصیبتیں، تکلیفیں اور اذیتیں اور دردناک عذاب جو ہے وہ آ پہنچے گا۔ اب اس آیت مقدسہ کے اندر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے خلاف کرنے سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے تقاضوں کو چھوڑ دینا اور آپ کے رستے کو چھوڑ دینا، یعنی جو رب نے اسوہ رسول فرمایا کہ زندگی کا ایک ایک گوشہ، ایک ایک لمحہ اے ایمان والو تمہارے لیے نمونہ ہے، تو جب اس نمونے کو کوئی بھی بندہ کسی زاویے سے چھوڑ دے گا تو کیا ہوگا؟ اس نے گویا حضور کا رستہ چھوڑ دیا۔ مثال کے طور پہ ہم لوگوں نے کھانا کھانا ہے، ہم لوگوں نے کاروبار کرنا ہے، تجارت کرنی ہے، اس میں ہم لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے دین اور آپ نے جس طرح تجارت فرمائی اس طرح تجارت نہ کریں تو ہم دین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، حضور کے احکام کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک حد تک منافع جائز ہے، جب اس حد سے تجاوز کریں گے پھر ظالمین میں سے ہو جائیں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رستے کو چھوڑ کر کسی اور رستے کو اختیار کر لینا، یا اس سے مراد ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کو چھوڑ دینا۔ اور پھر تیسری چیز بیان فرمائی اللہ پاک جل شانہ نے کہ جب ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، انہیں ڈرنا چاہیے جو حضور کے رستے کو چھوڑ دیتے ہیں۔
امام خازن رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہاں جو لفظ آیا ہے نا، لفظ فتنہ، اب اس فتنہ کی تفسیر بیان فرمائی، اور امام عزیز الدین بن عبد السلام یہ بہت بڑے جلیل القدر مفسرین میں سے گزرے، اور تابعین کے ساتھ ان کا متصل زمانہ گزرا ہے، جلیل القدر لوگ گزرے ہیں یہ۔ تو ان سے کسی نے پوچھا یہاں جو ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے لفظ فتنہ کو علیحدہ کیا اور فرمایا کہ فتنہ سے مراد یا تو مال، جان اور اولاد کے ذریعے آزمائش ہے۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر رب نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ اب فتنہ مال اور اولاد کب بنتا ہے؟ جب ہم لوگوں نے اپنے مال کو شریعت اسلامیہ کو چھوڑ کر غیر طریقے سے کمایا ہو، حلال طریقے سے نہ کمایا ہوا، حلال کمایا ہوا مال فتنہ نہیں بنتا، حلال کمایا ہوا مال وبال جان نہیں بنتا۔ اور اولاد جب ہم لوگ ان کو شریعت سے ہٹا کر، دین سے ہٹا کر، اقام اللہ اور اقام الرسول کو چھڑا کر دنیاوی منفعت میں لگا دیتے ہیں تو پھر اولاد فتنہ بن جاتی ہے۔ جاہ منصب کے لیے کئی خبریں آپ احباب ٹی وی پہ، اخبارات میں پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں کہ باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا، بیٹے نے باپ کو، چچا کو، اپنے عزیز و اقارب کو قتل کر دیا۔ جب تفصیل پڑھی تو پتہ چلا ایک بنی کی پرابلم تھی، ایک تھوڑے سے زمین کے حصے کی جو ہے وہ مسئلہ تھا، جس وجہ سے 4 بندے قتل ہو گئے۔ تو یہاں عزیز الدین بن سلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ فتنہ سے مراد مال، اولاد، اور یہ آزمائش بن کے جب سامنے آ جاتا ہے تو پھر یہ فتنہ قرار پاتا ہے۔ اور پھر دوسری چیز فرمایا کہ یہاں پھر کفر مراد ہے، اور ان کو دین سے پھیر دینا، یعنی ہم لوگوں نے اپنے آپ کو دین اسلام سے پھیر لیا، دین اسلام سے ہٹا لیا۔ آج جب سنت اور شریعت کی بات کی جاتی ہے تو ہمارے ہاں عرف عام میں یہ ہوتا ہے کہ یہ تو بس ایک بات ہے، ہم لوگوں کو کیا ضرورت ہے حضور کی سنت کو اختیار کرنے کی، حضور کی شریعت کو اختیار کرنے کی، یا نماز پڑھنے کی، یا روزہ رکھنے کی، یا رزق حلال کمانے کی؟ ہم تو بڑے برائٹ مائنڈڈ ہیں، ہم ترقی یافتہ لوگ ہیں۔ تو اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا ترقی صرف اور صرف حضور کی اتباع کے اندر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کو ترک کرو گے ترقی نہیں پاؤ گے۔ اور پھر ساتھ ہی یہ چیز فرمائی کہ کیا ہوگا جب حضور کی سنت اور شریعت کو چھوڑ دیں گے، دین کو چھوڑ دیں گے، آخرت کا عذاب ان کو دیا جائے گا، اور یا پھر ان پر دنیا تنگ کر دی جائے گی۔ کیا ہوگا؟ دنیا تنگ کر دی جائے گی، اور ان پر دنیا میں زلزلے اور گھبراہٹ طاری کر دی جائے گی۔ آج یہ چیز ہم لوگوں نے سوچنی ہے، زلزلوں کا بھی دور ہے، اور ہر بندہ جتنا مرضی کثیر رزق کما رہا ہے، جتنی جائیداد کا مالک ہے، کوٹھی، گاڑی، بنگلہ، جائیداد، اولاد، سب کچھ ہے، سارا کچھ ہونے کے باوجود گھبراہٹ میں بھی مبتلا ہے۔ ہر بندہ گھبرایا ہوا ہے، جس کے پاس نہیں ہے وہ گھبرایا ہوا ہے میں کیا کروں، جس کے پاس ہے وہ گھبرایا ہوا ہے کوئی رات کو لے نہ جائے میں اس کا کیا کروں۔ تو ہر زاویے سے گھبراہٹ طاری ہے ہم لوگوں پر۔ اور گھبراہٹ کیوں طاری ہے؟ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم۔ ہم نے شریعت اسلامیہ اور حضور کی سنت اور حضور کے طریقے کو چھوڑ دیا۔ اور پھر فرمایا گھبراہٹ طاری کر دی جائے گی، اور ان پر ظالم حکمران مسلط کر دیا جائے گا۔ فتنہ ان کے تحت فرمایا کہ فتنہ سے مراد ہے ظالم حکمران مسلط ہوگا۔
آج میں اور آپ دیکھیں، ہم لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، لیکن حضور کی سنت پر ہم کتنا عمل کرتے ہیں؟ رب نے کہا، یہ میری بات نہیں ہے، ام تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، جب حضور کے حکم کی خلاف ورزی کرو گے تو تمہارے اوپر مصیبتیں آن پہنچیں گی، تمہارے اوپر تکلیفیں آ پہنچیں گی، فتنے آ پہنچیں گے، دردناک عذاب تمہارے اوپر آ پہنچے گا۔ اور عزیز الدین بن سلام نے فرمایا کہ ان میں عذاب کی ایک شکل یہ ہوگی کہ ظالم حکمران مسلط کر دیا جائے گا۔ آج ترک سنت اور ترک دین اور ترک اسلام کی وجہ سے ہم لوگ، ہر بندہ ظلم کی چکی میں پس رہا ہے۔ مہنگائی، بے روزگاری، قتل و غارت گری، بے سکونی، ملک پاکستان کے معاشی اندرونی بیرونی معاملات، یہ سارے کے سارے ہر بندہ ان سے بخوبی آگاہ ہے اور ہر طرح سے پریشانی میں مبتلا ہے۔ اور پریشانی ہم لوگوں کو، بالخصوص ہمارا دیہی علاقہ ہے، ہم لوگ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ہم لوگوں پر کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ اور بزرگوں نے ایک کتابوں میں یہ ایک واقعہ لکھا ہے بڑا خوبصورت۔ نوشیرواں ایک بادشاہ تھا، بڑا نیک تھا، متقی تھا، پارسا تھا، اپنی رعایا کا بڑا خیال رکھا کرتا تھا۔ تو اس نے اپنے وزیر کو ساتھ لیا، اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کر جنگل میں شکار کرنے کے لیے نکل گیا۔ پہلے لوگ شکار کیا کرتے تھے، شکار کے لیے نکل گیا۔ نکلتا نکلتا دور کہیں علاقے میں چلا گیا تو بھوک نے بھی ستا لیا، پیاس نے بھی ستا لیا۔ تو وزیر کو کہا کہ بھئی دیکھو کہیں کوئی باغ ہو، کوئی ڈیرا نظر آ جائے، کوئی کٹیا نظر آ جائے تو کوئی پانی کا گلاس مل جائے، کوئی اچھی چیز ہمیں کھانے پینے کو مل جائے۔ تو وہ وزیر تھا، وہ تھوڑا سا نکلا، اس نے دیکھا بادشاہ سلامت، یہ ہمارے عقب میں قریب بہت خوبصورت اناروں کا باغ ہے، اس میں چلتے ہیں، جا کے وہاں سے انار ایک دو لے کے اس کو نچوڑ کے پی لیتے ہیں۔ تو باغ میں داخل ہوئے، باغ کا مالی تھا، اس نے آؤ بھگت کی، سلام دعا کیا، حال احوال پوچھا۔ تو انہوں نے کہا بھی ہمیں تو لگی ہے پیاس، ہم جنگل میں آئے تو ہمیں پیاس لگی ہے، ہمیں کوئی انار توڑ کے دو، ہم اس کو کھا لیں۔ تو وہ مالی نہیں تھا، حقیقتاً ایمان کا رکھوالی تھا۔ وہ چلا گیا باغ کے اندر، اس نے جو خوبصورت بوٹا تھا، خوبصورت انار تھا، سب سے اچھا اس نے وہ اتارا، اور اتار کو اس نے بادشاہ کے سامنے رکھا، اس کے ٹکڑے کر کے بادشاہ نے اس کو نچوڑا پیالے کے اندر وہ پانی پیا تو سرور آ گیا۔ کیا ہوا؟ اطمینان آ گیا، سکون آ گیا، یار اتنا میٹھا اور اتنا شیریں یہ انار کا بوٹا اور پودا، واہ سبحان اللہ، کتنی مٹھاس ہے اس کے اندر۔ تو بادشاہ نے وزیر کو کہا کہ بھئی ان کو کہو، مالی کو کہو ہماری پیاس بجھی نہیں ہے، ایک اور لے کے آئے۔ وہ چلا گیا، اس نے ایک اور باغ سے توڑا۔ جب وہ چلا گیا نا مالی باغ سے وہ پھل توڑنے کے لیے، تو بادشاہ اور وزیر آپس میں بات کر رہے ہیں۔ وزیر ہمیشہ بیڑا ڈوبتے ہیں۔ وہ وزیر نے کہا بادشاہ سلامت ہے، اتنا اچھا، اتنا عالیشان باغ ہے، یہ تو بادشاہ کی ملکیت ہونا چاہیے، یہ اس غریب بندے کے پاس کیوں ہے؟ بادشاہ نے بھی کہا بات تو تیری ٹھیک ہے، چلیں ہم جاتے ہیں واپس، تو اپنی فوج بھیج دیں گے، اس پہ قبضہ کر لیں گے۔ یہ انہوں نے پلان کیا۔ ادھر وہ مالی اپنا بوٹا دیکھ رہا ہے جو سب سے خوبصورت انار ہے، سب سے موٹا، سب سے پکا ہوا، اس نے وہ اتارا اور اتار کر لے آیا، لا کے بادشاہ کے سامنے ٹکڑے کر کے رکھا۔ بادشاہ نے اس کو نچوڑا اور نچوڑ کر پیالے کو منہ لگایا تو وہ تلخ، کڑوا۔ بادشاہ نے کہا بھئی کیا بات ہے، بوٹا بھی اس سے توڑ کے لائے ہو اور وہ پھل تھا بھی بڑا خوبصورت، لیکن اس کے اندر کڑواہٹ پیدا ہو گئی ہے۔ اس مالی نے کہا بخدا میں نے اس کی محنت کے اندر بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی، اور میں نے جان بوجھ کے ایسا توڑا بھی نہیں ہے، اپنی میں تجربے کی بنیاد پر میٹھا لے کے آیا ہوں۔ تو اس بادشاہ نے کہا پھر کیا وجہ ہے؟ تو وہ مالی بڑی آہستگی کے ساتھ، وہ چونکہ جانتا نہیں تھا یہ بادشاہ سلامت ہے، یہ ٹی ویوں کا دور نہیں ہوتا تھا، کیا پتا کون بادشاہ ہے،
تو اس نے مالی نے آگے سے کہا کہ میری محنت کے اندر تو کمی نہیں ہے، لیکن لگتا ہے مجھے کہ وقت کے بادشاہ نے ظلم کا ارادہ کر لیا ہے، وقت کے بادشاہ نے ظلم کا ارادہ کر لیا ہے۔ تو ظلم کا ارادہ کیا تو ایک انار ایک ہی بوٹے کا جو پہلے میٹھا ہے، بعد میں جب ظالم نے ظلم کا ارادہ کیا تو اس کے اندر کڑواہٹ پیدا ہو گئی۔ آج میں اور آپ دیکھیں اپنے اپنے گریبانوں کے اندر جھانک کر، ہماری کسی چیز کے اندر مٹھاس نہیں ہے، ہمارے دلوں کے اندر راحت نہیں ہے، سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ کچھ نہ کچھ تو ہوگی۔ ہم لوگ بازار جاتے ہیں، چیزیں مہنگی، گھی مہنگا، دالیں مہنگی، پٹرول مہنگا، منجی سستی۔ سمجھ آئی بات کی؟ تو یہ پھر کچھ نہ کچھ تو ہم لوگوں کو سوچنا پڑے گا، یہ کیوں ہے؟ اور اس کی وجہ بھی ہم لوگ خود ہی ہیں، یہ نہیں ہے کہ ان کا قصور ہے۔ رب نے کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ میرے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرو گے، میرے رسول کی سنت اور شریعت کو چھوڑ دو گے تو کیا ہوگا؟ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، پھر فتنے بھی آ جائیں گے، پھر ظالم حکمران بھی مسلط ہو جائیں گے، پھر پٹرول مہنگا ہوگا، ڈیزل مہنگا ہوگا، فصل سستی ہوگی۔ یہ اس کا قصور نہیں ہے، ہم بس صرف اس کے سر تھونک دیں کہ اس نے ہم پہ ظلم کر دیا۔ ہم اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھیں، ہم کتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اختیار کرنے والے ہیں، حضور کی شریعت کو اختیار کرنے والے ہیں، حضور کے دین کو اپنانے والے ہیں۔ ہمارے گاؤں میں تماشا لگ جائے، چند منٹوں میں وہ تماشگاہ بھر جاتی ہے۔ مسجد ہے، جمعے کا مبارک دن ہے، آپ اپنے دائیں بائیں دیکھ کے اندازہ کر سکیں کتنے مسلمان ہیں ہم لوگ۔ اب کسی پہ طنز نہیں کر رہا، متیا کو مولوی سن رگڑا لا گیا، یہ حقیقت بتا رہا ہوں۔ ہم کتنے لوگ مسجد میں آپ تشریف لائے ہوئے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے، کیا اتنے ہی لوگ ہیں ہمارے گاؤں کے اندر، ہمارے محلے کے اندر؟ سارے جمع ہو جائیں اور نماز پنجگانہ باجماعت ادا کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور شریعت کے مطابق زندگی بسر کریں، تو پھر ظالم حکمران ہم پر کیوں مسلط ہو؟ ہمارے اوپر فتنے، تکلیفیں، عذاب ہم پہ کیوں مسلط ہو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو پیچھے کر دیا، دنیا کو آگے کر لیا، ایمان کو چھوڑ دیا، شریعت کو چھوڑ دیا، تو پھر ہمارے اوپر یہ عذاب مسلط ہو رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ ظالم حکمران مسلط کر دیا جائے گا، اور پھر دلوں پر مہریں لگا دی جائیں گی، یا دلوں کی گندگی کو زہر کر دیا جائے گا، دلوں میں فساد اور بگاڑ پیدا کر دیا جائے گا، اور ان پر ایسی دنیا کی کثرت ہو جائے گی، دنیا کی آسائشیں اتنی زیادہ ہو جائیں گی جو لوگوں کو دھوکہ دیں گی۔ یہ آسائشیں، دنیا کی محبت، دنیا کا مال، دنیا کا جاہ و منصب، یہ آج ہمیں دھوکہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ دنیا کی ہر شے ہمیں دھوکہ دے رہی ہے۔ دنیا کی خاطر ہم لوگوں نے دین کو چھوڑ دیا۔ منجی بار پکی پئی ہے، جمعہ نہیں پڑھنا، منجی بڑھنی ہے، نماز نہیں پڑھنی صبح دی، باقی سارے معمولات ہم لوگوں نے صبح اٹھ کے کر لینے ہیں۔ تو یہ نہیں ہے کہ ہم پہ بھائی کوئی عذاب آ گیا ہوا ہے، یہ خریدا ہوا ہے۔ کسی کے سر نہ تھونپا کریں بھائی وہ عمران خان بڑا برا ہے، اپنے اندر جھانک کے دیکھیں ہم نے کون سی حضور کی شریعت کو اختیار کیا ہوا ہے، ہم نے کون سے دین کو اختیار کیا ہوا ہے جس دین کے مطابق ہم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہم نے بھی تو دین کا مذاق ہی اڑایا ہے نا، دینداروں کو تانے دیے ہیں، دینی مسالک کو ہم لوگوں نے پریشان کیا۔ اور ہمیشہ میں یہ بات کہتا ہوتا ہوں، ایتے مسیتی جتنا بھی سر کھپاواں نا، جو مرضی کراں اوتے باہر نکل دیں جھاڑ کے آدھے ٹھیک ہے مولوی کون تے اسی کو، سمجھ آئی بات؟ تو یہ مطلب ہے یہ دینی چیزیں ہیں جو میں بتا رہا ہوں، اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بتا رہا۔ قرآن کی آیت پڑھی ہے میں نے، ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم۔
تو فرمایا کہ ان کے دلوں کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ اب اس کی تشریح میں فرمایا دلوں میں بگاڑ کہاں سے پیدا ہوگا؟ دلوں کے اندر عداوتیں، نفرتیں پیدا ہو جائیں گی، ہر کوئی ایک دوسرے کا دشمن ہو جائے گا، اور پھر دنیا اتنی کثیر ہو جائے گی کہ وہ دنیا کی محبت میں اندھے ہو جائیں گے، رب اور رسول کا حکم ان کو سنائی نہیں دے گا، رب اور رسول کا حکم برا لگے گا، دین کی، ایمان کی بات بری لگے گی۔ اور یہ بات اب میں کرنے لگا ہوں، ہے تھوڑی سی مشکل۔ ہم لوگ اپنے گاؤں میں رہتے ہیں، گاؤں کے اندر یہ سپیکر اپتلا چلا کے ہم لوگ یہ جمعہ نہیں پڑھا سکتے، پابندی ہے کہ کوئی نہیں؟ حکومت نے FIR کاٹ دینی ہے مولوی اندر، بھئی کیا کیا ہے تو نے؟ جمعہ اتنے سپیکراں وچ پڑھایا ہے، تے ساری دیہڑ سارے لوکے وچ سبزیاں والے، وتاؤں والے، مطلب کوئی چپلیاں والا ہے، کوئی پھیری والا ہے، کسے قسم دا ہے، جنہ حرام کیتے ہے کوئی نہیں کیتے ہے، کوئی پریشانی نہیں ان کی، صرف اور صرف مقصد ہے دین کو بند کیا جائے، دین کو، ایمان اور اسلام کو روکا جائے۔ اے ہن مسیت دا سپیکر کھول لو، جو جمع پڑھ کے نہ 50 بندہ آ گیا بوئے گے، وہ مولوی صاحب تساں بڑی زیارتی کیتی ہے، ساڈا ابا بھی مار آئی، اماں بھی مار آئی، سمجھ آئی بات کی؟ تو یہ مطلب ہے یہ دین نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے کون سی دین کی خدمت کی ہے؟ کون سے دین کے ساتھ ہم لوگوں نے محبت کا اظہار کیا ہے؟ تو فرمایا فساد اور بگاڑ پیدا کر دیا جائے گا ان کے دلوں کے اندر، اور پھر ایسی نعمتوں کی کثرت کی جائے گی جن سے دنیا کے دھوکے کا شکار ہو جائیں گے۔ اب دنیا کے دھوکے کا شکار ہیں کہ نہیں ہیں؟ پیسہ زیادہ آ جائے ہم اس کا شکار ہو گئے، مال زیادہ آ جائے شکار ہو گئے، اولاد آ جائے تکبر آ گیا، اب میری تو اولاد ہو پی ہے، میں تو کمی کوئی نہیں، پریشانی کوئی نہیں۔ اور پھر فرمایا دل سخت کر دیے جائیں گے، نیکی کو پہچان نہ سکیں گے اور برائی کو برائی نہ سمجھیں گے۔ آج اللہ ماشاء اللہ جب ہم برائی کرتے ہیں، برائی کر کے تکبر سے بتاتے ہیں میں نے کیا ہے، غلط کام کر کے تکبر سے، اونچائی سے بتاتے ہیں کہ یار میں تو بڑا پڑھیا لکھیا سیاںا بندہ، تو میں برائی کیتی ہے، بتاتے ہیں کہ نہیں بتاتے؟ دوست احباب میں اپنے مطلب ہم پلہ جو ہوتی ہیں ان کے ساتھ اپنی گفتگو کو شیئر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو یہ کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا ہوگا؟ مصیبتیں آ جائیں گی اور نیکی کو نیکی نہیں سمجھ سکیں گے۔ ہم لوگ اب مثال کے طور پہ میں نماز کا درس آپ کو دے رہا ہوں، نماز پڑھیا کرو، ڈگری بھی پڑھیا ہے، شامی بھی پڑھیا ہے، سوتے بھی پڑھیا ہے، اور سوتے تو بعد پھر دین دی محفل ہوندی ہے، بڑی خوبصورت دینی مسائل ہوندے نے، پر وہ جدوں دی شروع کیتی ہے وڈیرے وڈیرے بڈھے بڈھے جڑے گھروں باہروں تنگ نے وہ رہ گئے، نوجوان ٹر گئے نے۔ یقین کرو اے سوتے بتیرے اگے نوجوان ہوندے آن، انہوں تقریباً مہینہ ہو گیا ہے یا 3 ہفتے ہو گئے نے، شامی عشاء دی نماز تو بعد 10 منٹ صرف پروگرام ہوندا ہے، وہ دے وچ فقہی مسائل، نوجوان سارے چھڈ گئے۔ سمجھ آئی بات کی؟ وہ نوجوان سمجھتے ہیں بھائی جی کوئی آوے بھی نہ جوان بندہ جڑا 18-20 تو یا 30 تو تھلے دے، وہ پھر آندا ہے اتنے پیچھا اٹھ کے نماز پڑھ کے نعرہ مار جاتا ہے بھائی ٹھیک ہے مولوی پاگل ہے، لگے ہے ٹھیک ہے لگا رہے۔ یہ بات سمجھانے کے لیے یہ دین کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہا ہوں، ہماری محبت دین کے ساتھ، ایمان اور اسلام کے ساتھ کتنی ہے۔ تو فرمایا کہ کیا ہوگا؟ ان کے دل سخت ہو جائیں گے، نیکی کو نیکی نہیں سمجھیں گے، نماز کے پیغام کو بھی برا سمجھیں گے، جمعہ کا آ جائے پڑھو برا سمجھیں گے، وہ مولوی نے کوئی مفاد ہے جمعہ پڑھیے تھے، اور پھر برائی کو برائی نہیں سمجھیں گے۔ تو یہ چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شریعت کے اندر اللہ پاک جل شانہ نے بیان فرما دی۔ آج مصیبتوں، تکلیفوں کے پہاڑوں کے نیچے ہم لوگ ڈوبے ہوئے ہیں، اور اللہ پاک نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک اللہ پاک نے رسول کی زندگی کو تمہارے لیے نمونہ بنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک گوشہ، ایک ایک لمحہ، ہم نے کوئی بھی کام کرنا ہے ہم حضور کی شریعت اور سنت کو دیکھ کر کریں، ہمیں اس کا ثواب بھی ملے گا، وہ کام برکت والا بھی ہوگا۔ کاروبار ہم نے کرنا ہے حضور کی سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق، تو پھر ہمارا کاروبار بابرکت ہو جائے گا۔
کوئی بھی کام ہم لوگ کریں تو حضور کی سنت کے مطابق. رب نے فرمایا یہ بھی بات بڑی خوبصورت ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنا تمہارے لیے بہتر ہے. اب اسوہ کا مطلب ہوتا ہے طریقہ، حسنہ کا مطلب ہے تمہارے لیے بہتر ہے کہ اس کو اختیار کرو. اور اس کو اختیار کرے گا کون؟ اب یہ بھی رب نے ونڈ کر کے رکھ دی، علیحدہ کر دیا. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، فرمایا کہ ہر بندہ نہیں کرے گا، صرف وہ بندہ کرے گا جو آخرت کی طرف رجوع کرنے والا ہوگا. لمن کان یرجو اللہ، اللہ کی طرف لوٹنے کا یقین رکھنے والا ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں واپس جانے کا اعتماد رکھنے والا ہوگا. اور یہ چیز تو ہم میں سے ہر بندہ مانے گا کہ مجھے موت آنی ہے. مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ موت کو ہر بندہ تسلیم کر رہا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک مقام پر، کتنا نادان ہے وہ بندہ کہ آخرت کی منزل کو تسلیم کر کے پھر اس سے غافل ہو کر غفلت کی زندگی بسر کر رہا ہے. یعنی یہ بھی پتہ ہے موت آنی ہے اور موت سخت بھی بڑی ہے، اور موت کے بعد حساب کتاب بھی ہوگا. لا ظلم اليوم، اللہ قیامت کے دن ظلم بھی کسی پر نہیں کرے گا. جو عمل کیے ہوں گے ان کی جزا اور سزا بھی ملے گی. اور یہ بھی پتہ ہے کہ برائی کریں گے تو اس کی سزا بری ہوگی. جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ نماز نہیں پڑھیں گے تو کیا تمہیں پھولوں کے ہاتھ ڈالے جائیں گے؟ روزہ نہیں رکھیں گے تو مالے چڑھائے جائیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا ہرگز. ہاں پڑھیں گے تو پھر رب تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو قطار اندر قطار کھڑا کر دے گا، یہ میرا بندہ آ رہا ہے اس پر سلام پڑھو. اور جب میرے پاس آئے گا تو میں بھی کہوں گا سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. تو فرمایا اسوہ رسول اختیار کون کرے گا؟ وہ بندہ کرے گا جو آخرت کا یقین رکھتا ہوگا. وذکر اللہ کثیرا، وہ بندہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے گا. تو آج میں اور آپ اپنے گریبان کے اندر جھانک کر اپنا مطالعہ کریں. ہر بندہ دیکھے کہ کیا ہم لوگ رب کی طرف رجوع کرنے والے، رب کی ذات کے ساتھ ہمارا تعلق جڑا ہوا ہے، رب کے ساتھ ہمارا تعلق استوار ہے. یہ چیز سوچنی پڑے گی نا. وہ بزرگان دین اولیاء، ان کی تو زندگیوں کا مقصد یہ ہوا کرتا تھا کہ اپنا تعلق ہر لمحہ رب کی ذات کے ساتھ جوڑ کے رکھتے تھے. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن ان کی فجر کی نماز قضا ہو گئی. کیا ہوا؟ فجر کی نماز قضا ہو گئی. اٹھے اور سارے دن کے کام کاج معطل کر دیے کہ آج کوئی کام نہیں کرنا. اور ایک باغ تھا بڑا عظیم، وہ رب کی رستے میں صدقہ خیرات کر دیا. اور کہا پتہ ہے کیا؟ پتہ نہیں رب مجھ سے ناراض ہو گیا ہے جو مجھے سجدے کی توفیق نہیں ملی. رب مجھ سے ناراض ہو گیا ہے. اور حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رب جب ناراض ہوتا ہے تو مال نہیں چھینتا، جائیداد نہیں چھینتا، متے ہوئے بہت بارو قلعہ منجیدہ وڈ لینا سے. سمجھ آئی؟ ایسا نہیں ہوگا. فرمایا کہ جب رب بندے سے ناراض ہوتا ہے تو سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، سجدہ کرنے کی اس کے اندر ہمت اور سکت نہیں ہوتی. تو آج میں اور آپ دیکھیں اپنے گریبان کے اندر جھانک کر کس سے رب راضی ہے. کون کون بندہ ہے جس سے رب راضی ہے؟ جو 5 وقت کی نماز باجماعت پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے. ورنہ سارے انیاں مجھی چونے والیاں نے، داراں کڈنے والیاں نے، بوئیں وانے والی ہے، سارے نظام اس کی طرف دنیا میں مگن ہو گئے. رب کی ناراضگی کو کچھ سمجھا ہی نہیں کہ یار رب ناراض ہو گیا، کتنا بڑا جرم ہو گیا، کتنی بڑی غلطی ہو گئی، کتنی بڑی خطا ہو گئی مجھ سے کہ میرا رب مجھ سے روٹھ گیا. دنیا دار کوئی روٹھ جائے تو اس کو ہم مناتے ہیں، دنیا دار روٹھ جائے تو اس کو مناتے ہیں. وہ ہمارے گھر میں 1-2 دن نہ آئے تو ہمیں بے سوادی ہو جاتی ہے، یار آیا کیوں نہیں. کیا رب تبارک و تعالیٰ کو ایسا نہیں ہوتا جب ہم رب کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کرتے، ہم رب کی بارگاہ میں نہیں آتے؟ اور سب سے بڑی چیز پھر وہی ہے کہ رب سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے جب بندے سے رب ناراض ہو جاتا ہے. اور رب راضی ہو جاتا ہے تو دین کا فہم اور سمجھ عطا فرما دیتا ہے.
تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں شریعت اسلامیہ کی روشنی میں اچھی اسلامی اخلاقی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور کی ہر سنت اور ہر ادا کو اختیار کریں۔ انشاءاللہ ہم ملک پاکستان کے باسی ہیں، ہمارے ملک پاکستان کا مقصد جو ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پہ بنا ہوا ہے۔ ہم نے تو یہ ملک حاصل ہی نماز پڑھنے کے لیے کیا تھا، سیاست کرنے کے لیے یا برائیاں کرنے کے لیے نہیں کیا تھا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا